بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیات نمبر 17 سے لے کر 21 تک کا انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ شارٹ سا ہی ہے، انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ سارا کچھ آیات کے لحاظ سے کلیئر ہے، ترجمے کے لحاظ سے کلیئر ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک احادیث جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دوں گی۔ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو کوئی نہیں دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اس کے یعنی کہ اللہ کے، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہ بڑا دانا ہے، ہر چیز سے خبردار ہے۔ آپ پوچھئے کون سی چیز بڑی معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے، پھر آپ ہی بتائیے۔ اللہ وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پیغام پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہیں؟ آپ فرمائیے میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک خدا ہی ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان لگایا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے۔ یقیناً بے شک جیسا کہ جس چیز کی کوئی دلیل وغیرہ، کوئی چیز جس کی وہ موجود نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والے احکامات نازل کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہر صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ پکارنے کی کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، کہ میرے ساتھ کسی اور کا نام لو، میرے ساتھ کسی اور کو پکارو، مجھے اکیلے پکارو، مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارو۔ تم جس طرح بھی مجھے پکارو گے میں تمہارے دلوں کی آواز تک کو جانتا ہوں۔ ہم اپنے ہونٹ نہیں ہلاتے، ہم لوگ اپنے منہ سے کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے، ہمارے دل میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا چاہتا ہے، اب اس کی چاہت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر کہ اے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہماری روزی کی بندش ہو گئی ہے، ہمارے رشتوں کی بندش ہو گئی ہے، ہمارا یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، لائک تعویذ وغیرہ ہو گیا، سارا کچھ نہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پر ہم لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ مدد مانگتے ہیں کہ اللہ یہ تیری طرف سے چھوٹی سی آزمائش ہے، ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ والی چیز کہنے سے، یہ دعا مانگنے سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے میں ہمیں بہت بڑا بدلہ جزا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کرے
اللہ کے سوا نہ تو کوئی کسی کو مصیبت کو پہچان سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان کسی کو پہنچا سکتا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا جو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رحمت سے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو روک دے اللہ ہی تو اسے کوئی دینے والا نہیں اللہ کے روکنے کے بعد. یہ چیز ہے. من بلغ سے مراد وہ شخص ہے جس تک قرآن پہنچ جائے. جس شخص تک قرآن کریم پہنچ گیا گویا اس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی. جس بندے تک قرآن کریم پہنچ گیا تو سمجھو اس کی ملاقات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکی. اس کا مطلب تو یہ ہے نا الحمدللہ ہم لوگ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے ہیں. کتنی اچھی یہ بات ہے کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات سیدھے صاف ستھرے آئے ہوئے ہیں، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے، جس میں کسی کا میں نے الحمدللہ آپ کو قرآن پاک کے علاوہ اللہ کریم مجھے مزید توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں نے کسی اتنی سی بھی جو ہے نا وہ اپنے پاس سے بات ایڈ نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر موت دے، میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی میرا امام ہے، میں اسی کی بیعت ہوں الحمدللہ. باقی ہوتا کیا ہے کہ ہم تک قرآن کریم الحمدللہ صحیح ٹھیک ٹھاک پہنچا ہوا ہے. ہم لوگ اور بکس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں. کیا ہمارے بس میں ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہونے والے تمام واقعات رونما ہو چکے ہیں، سب کچھ اس میں حلال و حرام سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیا ہم لوگ اس کے علاوہ کوئی اور سننا چاہیں گے؟ الحمدللہ میں تو اس چیز سے نہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میرے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے الحمدللہ، کیونکہ اس میں سارا کچھ ہے. بس آپ تک نہیں پہنچا تو یہ میرے تک بھی نہیں پہنچا تھا. میں نے بھی اسٹڈی کی ہے الحمدللہ، سرچ کیا ہے میں نے خود بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. جس تک کتاب اللہ کی ایک آیت بھی پہنچ گئی اس تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا. اس کا کام بنتا ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. ربی بن انس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے پر لازم ہے کہ آپ کی طرف دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے اور لوگوں کو خبردار کرے. اس لیے فرمایا اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، اے مشرکو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا چاہیے؟ میں تو گواہی نہیں دیتا. آگے تک اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں آیت میں کہ تم کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. جن کو تم مشرک ٹھہراتے ہو، جن کو تم لوگ شریک اللہ کا بناتے ہو، میں تو ان سے بیزار ہوں. میں اس چیز میں نہیں ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں. پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، کیونکہ گزشتہ انبیاء اور رسول آپ کے اوصاف اور کمالات اور اخبار و علامات کا علم تھا. تمام رسولوں کو آپ کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف، آپ کے وطن، ہجرت کے مقام، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وصف کا بھی ذکر ان کی کتابوں میں ہو چکا تھا. اس لیے فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا یہ وہی ہیں جو آپ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے. حالانکہ سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لے کر آتے رہے ہیں، ہر دور میں آپ کی شان بیان کرتے رہے اور آپ کے وجود کی پیشن گوئی کرتے رہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ تک نہیں پہنچا. ساری کتابوں میں، صحیفوں میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچتے رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے اور دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مبعوث فرمایا ہی نہ ہو. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل و براہین کو جھٹلائے. نہ جھوٹی تہمت لگانے والا فلاح پائے گا اور نہ جھٹلانے والا. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، یا وہ مکسنگ کر کے آگے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتا دے تو یہ غلط ہوگا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.